بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ فصلت، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اہل ایمان کو بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور مسلسل خوشخبریاں ان دو آیتوں میں دی گئی ہیں، ایک عظیم وصف کے ساتھ جو مومنین میں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ مسلسل خوشخبریاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی۔ دو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر کیا۔ پہلی چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی پہلی چیز یہ کہ وہ توحید پر ہوں مضبوطی کے ساتھ، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جن کے اندر ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلسل ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ پہلی چیز ہے جو مومن اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اور ایسی چیز ہے جو مومن کے دل میں پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہے، اور مومن پوری زندگی اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسری چیز ہے ثم استقاموا، کہ وہ استقامت اختیار کرے۔ کیا ہے استقامت؟ یہی سب سے بڑی آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے۔ استقامت کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح ڈھنگ سے آدمی قائم رہے، ادھر ادھر کی راہ کی طرف نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ استقامت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شیطان، انسان کا خود نفس، برے لوگ، برا ماحول، برے علماء، غلط رہنمائی اور توجیہ، انسان کی عقل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو استقامت سے دور کر دیتی ہیں۔ دوسری جو شرط ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری پانے کے لیے وہ بہت ہی سخت ہے، وہ ہے استقامت اختیار کرے کہ دین پر آنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے اس پر قائم رہے۔ اس وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا استقامت کا معنی ہے کہ موت تک آدمی صحیح راستے پر قائم رہے، ادھر ادھر نہ جائے۔ خاص طور پر دو راستے بہت خطرناک ہیں۔ استقامت کی جب بات آتی ہے تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کو سونگھتا ہے، انسان کے دل کو سونگھتا ہے، اور سونگھ کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا میلان کس کی طرف ہے۔ انسان دو چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یا تو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، یا دونوں میں سے کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ شیطان دل کو سونگ کر دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اس کا میلان ہے اسی راستے سے وہ اس کے پاس آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ انسان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اور سمجھ بوجھ کیا ہے۔ اگر انسان کا میلان گناہ کی طرف ہو، علماء کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں لاتا ہے، بلکہ گناہ میں اور ڈھکیلتا ہے، اور گناہ کو اور خوبصورت کرتا ہے، آسان کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کو گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور مسلسل کرنے کے بعد بھی اس سے وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اس آدمی کا میلان گناہوں کی طرف ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کی غلطی کو وہ اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، غلط صفت کو صحیح صفت بتاتا ہے، اس کے جرم کو اس کی نیکی بتاتا ہے۔ اب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق نہ ہو تو اسی راستے میں چلتا رہتا ہے، اور اسے توفیق نہیں ہوتی کہ صحیح معنی میں دین پر استقامت اختیار کرے۔ اسی کی ایک شکل یہ ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، التسویف۔ کیا ہے تسویف؟ کہ آدمی کہتا ہے انشاءاللہ بعد میں نیک ہو جاؤں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں نیکی کی طرف آؤں گا۔ علماء کہتے ہیں ایسا وقت آتا ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک یہی سوچتا رہتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مضبوطی کے ساتھ دین پر آؤں گا،
اور ایسے استقامت کے ساتھ چلوں گا کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. علماء کہتے ہیں یہ وقت آتا ہی نہیں ہے. کروڑوں انسان آتے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ وقت کبھی نہیں آتا. تسویف شیطان کا مضبوط حربہ ہے, ہر انسان اپنی زندگی میں اسے پاتا ہے. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ ابھی کرنا, بعد میں نہیں کروں گا, بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. علماء کہتے ہیں یہ شیطان کی سمجھ بوجھ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کیسے گناہ کا راستہ آسان کرنا ہے. اس نے یہ دل میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے آپ نیک ہو جاؤ لیکن ابھی نہیں, بعد میں. نہ اس نے یہ کہا کہ آپ کو نیک نہیں ہونا ہے, نیک تو ہونا ہے لیکن ابھی نہیں, بعد میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بعد کب آئے گا. اسی طرح سال اور دن گزرتے ہیں اور آدمی اپنے انجام تک پہنچتا ہے. اس لیے استقامت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ شیطان کس راستے پر ہمیں لے جاتا ہے. اسی کے سبب, شیطان کی اسی راہ پر چلنے کے سبب ہماری زندگیوں میں جو علامت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے. انسان توبہ نہیں کرتا ہے. توبہ سے محرومی وہ بھی شیطان کا ایک مکر ہے کہ وہ بھی انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ توبہ کرو لیکن ابھی توبہ کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں اسے یاد دلاتا ہے اور توبہ کو وہ بھول جاتا ہے. علماء کہتے ہیں توبہ کو بھولنے والا بھی استقامت پر نہیں آ سکتا ہے. کیسے دن پر وہ مضبوطی سے چلے گا؟ وہ تو گناہ کی معافی ہی نہیں مانگتا ہے. تیسری چیز جو ہم شیطان کی طرف سے اپنی زندگی میں پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غافل ہوتے ہیں, استقامت کے راہ سے بھٹک جاتے ہیں, علماء کہتے ہیں شیطان کی طرف سے انسان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جب وہ گناہ کے راستے میں چلتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے یہ گناہوں سے ہی میری زندگی میں راحت ہے. اگر میں پوری طرح دیندار ہو جاؤں گا تو میری زندگی میں جو سکون ہے, جو مزہ ہے, جو چین ہے وہ ختم ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں اس ایک وسوسے کے سبب اس نے ہزاروں کروڑوں لوگوں پر دینداری کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیے کہ وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا. کیونکہ اسے معلوم ہے, اس کے دل میں خیال ہے اگر میں داڑھی والا ہو جاؤں, اگر میں نمازی ہو جاؤں, تلاوت کرنے والا ہو جاؤں, کسی کو جھوٹ بھی نہ بولوں, دھوکہ بھی نہ دوں, گھومنے کے لیے بھی بے حیائی کی جگہوں پر نہ جاؤں, میری زندگی کی راحت ختم ہو جائے گی, پھر جینے میں مجھے مزہ نہیں آئے گا. علماء کہتے ہیں شیطان کی طرف سے استقامت سے ہٹانے کی راہ ہے. آپ ایسا سمجھتے ہیں اہل ایمان سب سے زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں, سعادت محسوس کرتے ہیں. فطری طور پر اللہ نے ہمیں ایسے ہی اہل ایمان کو ایمان کی نعمت دی ہے کہ ایک مومن جب عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے اسے جو سکون ملتا ہے گناہ کے بعد وہ سکون کبھی نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیے کوئی آدمی 3 گھنٹے فلم دیکھ کر نکل جائے, اس کے چہرے پر کیا آثار ہوں گے, اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. وہی کوئی مومن تراویح کی نماز باجماعت ادا کر کے مسجد سے نکلے, اس کے چہرے پر کیا کیفیت ہوگی, اس کے دل میں کیا ہوگا. حقیقت میں دین میں ہی راحت ہے, اسی میں سعادت ہے. لیکن شیطان استقامت سے ہٹاتا ہے. جو انسانوں کو بتاتا ہے وہ یہ کہ دینداری کے راستے پر آؤ گے سارا مزہ ختم ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹ جن کے سامنے پیدا کی جاتی ہے وہ نوجوان ہیں. جو بوڑھے ہوتے ہیں چونکہ ان کی رغبت خود بخود گناہوں کی طرف کم ہو جاتی ہے, شہوت کی طرف, تو شیطان ان کے پاس یہ وسوسہ لے کر نہیں جاتا. لیکن اکثر نوجوانوں کے پاس یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ استقامت اختیار کرے گا اس کی زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا. یہاں سے شیطان انسان کو دین کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر وہ دل کو سونگتا ہے. اگر انسان کا میلان, اس کی رغبت دین کی طرف زیادہ ہے تو پھر اسے بھی وہ گمراہ کرنے کے لیے کیا چیزیں چنتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیطان جب سونگتا ہے اس کے دل کو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو گناہ میں کوئی دلچسپی نہیں, یہ دیندار ہے, دین کی طرف آگے بڑھتا ہے, شوق رکھتا ہے, دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس وہ بدعات کے راستے سے آتا ہے, اسے وہ بتاتا ہے کہ اتنی ساری عبادت کر رہے ہو, یہ بھی عبادت ساتھ میں کر لو, اس میں زیادہ ثواب ملے گا. اب وہ اللہ کا ایسا ذکر کرتا ہے جو کسی سے ثابت نہیں, نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے. وہ روزانہ وہ ذکر کر رہا ہے. اس اللہ کے بندے کو نہیں معلوم نہ صرف یہ کہ ذکر قبول نہیں ہوگا بلکہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ آپ ایسا ذکر نہیں کر سکتے اللہ کا جو ثابت ہی نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات اس میں شرک ہوتا ہے, بسا اوقات اس میں کفر ہوتا ہے. شیطان ان راستوں سے آتا ہے. دیندار آدمی ہے, دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے دعوت کا کام کرو, علماء کام نہیں کرتے, تم خود کام کرو. اب وہ خود کام کرتا ہے کیسے؟ وہ خود فتویٰ دیتا ہے
اور خود لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، اور ایسے بڑے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے جسے اسے نہیں اٹھانا چاہیے، لوگوں کی غلط رہنمائی، غلط فتوے دیتا ہے، اور دینداری کے نام پر وہ سب کچھ کرتا ہے، کل قیامت کے دن نجات نہیں بلکہ اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اب دیندار کو نہیں معلوم، اسے لگتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، میں تو بھلائی کا کام کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں شیطان نباز ہوتا ہے، وہ دل کو سونگتا ہے، اسے معلوم ہے کس راستے سے ابن آدم کو بہکانا ہے، پھر وہ دعوت اللہ کے نام سے اسے بہکاتا ہے۔ اسی طرح جو دیندار، دین کی طرف مائل لوگ ہیں، انہیں متشدد اور ایسے صفات میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کے حدود کو پھلان کر ان چیزوں کی طرف چلے جائیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے بھی دیندار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ماں باپ سے ایسے بےہودگی سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ نام کیا دیتے ہیں؟ میں حق بولتا ہوں، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ یہ کوئی دعوت کا کام نہیں ہے، اور نہ یہ نبوی طریقہ ہے دعوت کا کام کرنے کا۔ اسے لگتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور ماں باپ کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنا چاہیے اسے نہیں معلوم۔ شیطان اسے دین کے راستے سے لے جاتا ہے۔ اب وہ کیسے گناہ سے توبہ کرے گا کہ اس نے ماں باپ سے بےہودگی کی؟ کیسے توبہ کرے گا؟ اسے تو لگتا ہے کہ میں تو سنت کا کام کر رہا ہوں، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں انسان کو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کے راستے میں بھی شیطان آتا ہے، نیکی کے راستے میں بھی آتا ہے، اور طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، 99 قتل کیے، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ توبہ کرنا چاہیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ اسے بتایا۔ راہب کہتے ہیں دیندار کو۔ حدیث میں 2 الفاظ ہیں، ایک تو راہب دیندار اور دوسرا عالم۔ عالم اور راہب میں فرق یہ ہے کہ عالم کے پاس علم ہوتا ہے، راہب کے پاس تقوی اور دینداری تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ وہ راہب کے پاس پہلی بار گیا، اس نے جا کر پوچھا میں نے 99 قتل کیے، میری کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا تمہاری کوئی توبہ نہیں، اتنا بڑا جرم کیا۔ اسے مایوس کر دیا اللہ کی رحمت سے، اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 مکمل کر لیے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، تب لوگوں نے رہنمائی کی عالم کی طرف جاؤ۔ جب اس کی طرف گیا تو اس نے اسے توبہ کا راستہ بتایا اور اسے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، جہاں تم رہتے ہو وہاں گناہ زیادہ پائے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ دیندار آدمی، اب سوچئے جو راہب ہے وہ قتل ہوا، کس سبب قتل ہوا؟ غلط فتویٰ، غلط رہنمائی دی اس نے، اور اسے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کیا اور خود پر بھی ظلم کروایا۔ علماء کہتے ہیں دینداروں کے پاس بھی شیطان ان راہوں سے آتا ہے۔ استقامت اختیار کرنا ہے، دونوں راہوں سے بچ کر آدمی کو مضبوطی سے دین پر چلنا ہے۔ گناہ اس میں جتنے راستے شیطان کے ہیں، نیکی اس میں جتنے راستے شیطان کے، ان سے بچ کر استقامت اختیار کرے۔ جو اللہ کا بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، ان دونوں چیزوں سے بچ کر، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے شیطان کے مکر سے، نفس کے مکر سے اور لوگوں کے مکر سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح طرح دینداری پر رہے، ان کے موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی ڈر مت پیدا کرو۔ علماء کہتے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت ہی مومن کو تسلی دے دی جاتی ہے کہ آگے کی زندگی کے بارے میں فکر مت کرو، اس لیے کہ مومن کو ہمیشہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے استقامت اختیار کرنے والوں کو موت کے وقت ہی فرشتے بتا دیتے ہیں کہ آگے کی زندگی کی کوئی پریشانی مت لو، ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں کہ تمہیں غم بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ غم علماء کہتے ہیں جو گزر چکی زندگی، پیچھے بچے چھوٹ گئے، ماں باپ چھوٹ گئے اور بیوی چھوٹ گئی، فرشتے کہتے ہیں ان کا بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مالک ہے، وہ ان کا نگہبان اور نگران ہے، دونوں چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں اس کو۔ اور کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تیسری خوشخبری دیتے ہیں خوش ہو جاؤ اس جنت کے سلسلے میں جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ جنت کی خوشخبری اسے موت کے وقت دی جاتی ہے، تیسری خوشخبری ہے۔ اور چوتھی خوشخبری ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے. فرشتے کہتے ہیں دنیا میں بھی دوست تھے, جو ہم تمہیں نیکی کی رہنمائی کرتے تھے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے, ایک شیطان ہوتا ہے. فرشتہ اسے رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے. وفی الآخرہ, اور یہ بھی خوش ہو جاؤ کہ آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. ملائکہ کا ساتھ ہوگا, حشر میں بھی وہ ہمارے دوست ہوں گے. یہ خوشخبری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اس جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تمہارے دل میں خواہش ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جن کی تم خواہش کرو گے, تمہاری چاہت اور رغبت ہوگی. فرشتے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں انہیں خوشخبری دی جاتی. کتنی خوشخبریاں ہیں کہ وہ ماضی کا غم نہ کریں, مستقبل کا غم نہ کریں, اور جنت کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے, خوشخبری دی جاتی ہے, اور اپنی صحبت کا ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے تیار کیے کہ جو اس میں جو خواہش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا کرتا ہے. انسان دنیاوی مصائب سے آزاد ہو کر جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے. آخر میں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم, کہ یہ ساری چیزیں مہمان نوازی کے طور پر ہے. جتنی خوشخبریاں دی جاتی ہیں یہ ساری خوشخبریاں مہمان نوازی کے طور پر ہیں. من غفور الرحیم, اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اس اللہ کی طرف سے یہ ساری خوشخبریاں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی سے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے, ایک ایسی بات مجھے بتا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم, آپ نے اس صحابی سے کہا کہو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, ثم استقم, اور اس پر اچھی طریقے سے استقامت اختیار کرو, ادھر ادھر کی راہ سے بچ کر اپنے آپ کو سیدھے راہ پر باقی رکھو. اللہ کے نبی کا ایک جواب ہے جس میں سارے دین کا خلاصہ ہے کہ آدمی استقامت اختیار کرتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. لہٰذا یہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ نیکی اور دینداری کے راہ میں انسان دونوں راستوں سے, شہوات کا راستہ ہو, شبہات کا راستہ ہو, گناہوں کا راستہ ہو یا دینداری کا راستہ ہو, ان دونوں راستوں پر شیطان کے مکر سے ہوشیار ہو کر صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرے. ویسے کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.